یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے تاریخ کے صفحات نے سنہرے الفاظ میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں وقت جیسے تھم گیا، جہاں بادشاہوں کا غرور مٹی میں مل گیا، اور جہاں آسمانوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کا انتخاب کس پر ہوتا ہے۔ حج کا موسم تھا۔ ہزاروں لوگ بیت اللہ کے گرد جمع تھے، اللہ کے حضور جھکے ہوئے طواف میں مصروف۔ ہر زبان پر تلبی کی صدائیں تھیں، ہر آنکھ میں عقیدت کا نور تھا۔ اسی ہجوم میں ایک اور شخصیت بھی موجود تھی، بنو امیہ کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک۔ وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کی، ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ رش اتنا زیادہ تھا کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ محافظ، سپاہی، درباری سب اس کی مدد کے لیے بے بس کھڑے تھے۔ وہ بنو امیہ کا ولی عہد تھا، ایک طاقتور بادشاہ، مگر آج وہ لوگوں کے ہجوم میں ایک عام آدمی کی طرح بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ اچانک ہجوم میں ہلچل مچی، جیسے دریا کے درمیان کوئی غیر مرئی طاقت راستہ بنا رہی ہو۔ لوگ ایک ایک کر کے راستہ چھوڑنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، کسی نے کسی کو حکم نہیں دیا، مگر ہر ایک اپنی جگہ سے ہٹنے لگا۔ نگاہوں نے پلٹ کر دیکھا، ایک جلالی چہرہ، ایک نورانی ہستی، ایک باوقار شخصیت آہستہ آہستہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ وہی لوگ جو بادشاہ کے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے، وہی لوگ جو کسی کے کہنے پر ایک انچ نہ ہٹے تھے، وہی لوگ اب احترام میں راستہ دے رہے تھے۔ امام آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے رہے اور حجر اسود تک پہنچ گئے۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا، بس خاموشی میں عزت تھی، خاموشی میں معرفت تھی۔ اپنے سکون کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، دعا مانگی، اور ہجوم میں ایسے واپس چلے گئے جیسے روشنی اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہشام بن عبد الملک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جو اپنے وقت کا شہنشاہ تھا، آج اس کی موجودگی میں ایک اور شخصیت کو ایسی عزت دی جا رہی تھی جو اسے کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ اس نے اپنے درباریوں سے رخ پھیرا اور غصے میں کہا، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یہ سنتے ہی ایک مدن حق، ایک بہادر شاعر فرزدق آگے بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے دل میں عشق اہلبت کا چراغ روشن تھا۔ اس نے نہایت فخر سے کہا، یہ وہ ہے جسے مکہ و کعبہ جانتے ہیں، یہ وہ ہے جسے بیت اللہ پہچانتا ہے، یہ ابن فاطمہ ہے اگر تجھے معلوم نہیں، یہ وہ ہے جس کے قدم چومتی ہے زمین۔ اس کا ہر لفظ آگ کی چنگاری کی طرح تھا جو ہشام کے دل میں گر رہا تھا۔ ہشام غصے سے تلملا گیا، اس نے فوراً فرزدق کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر فرزدق نے جیل میں جا کر بھی یہی اشعار دہراتے رہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ میں محفوظ ہو گیا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بن گیا کہ اللہ کے منتخب کردہ افراد کو عزت دینا زمین اور آسمان کا کام ہے۔ بادشاہوں کی طاقت، حکومتوں کا جبر کسی کو عزت نہیں دے سکتا، بلکہ عزت وہی ہے جو اللہ عطا کرے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت نے گواہی دی کہ حق ہمیشہ پہچانا جاتا ہے، چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے۔ فرزدق نے جب ہشام بن عبد الملک کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں وہ مشہور اشعار کہے تو ہشام غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس کے غرور اور بادشاہت کو چوٹ پہنچی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ فرزدق کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے۔ فرزدق کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں اسے سخت اذیتیں دی گئیں، کھانے پینے کی اشیاء کم کر دی گئیں، اور مسلسل اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے اشعار واپس لے معافی مانگے۔ لیکن فرزدق، جو اہل بیت کے سچے عاشقوں میں سے تھا، اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ جب امام زین العابدین کو معلوم ہوا کہ فرزدق کو قید کر دیا گیا ہے، تو ابن خاموشی سے ایک تھیلی میں 4000 درہم رکھے اور قاصد کے ذریعے فرزدق کو بھجوا دیے تاکہ وہ اپنی آزادی کے لیے جرمانہ ادا کر سکے۔ جب قاصد جیل میں فرزدق کے پاس پہنچا اور امام کی طرف سے بھیجی گئی رقم اس کے حوالے کی تو فرزدق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیغام کے ساتھ رقم کو چوم کر کہا، میں نے یہ اشعار کسی دنیاوی صلے کے لیے نہیں کہے تھے، بلکہ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مگر یہ رقم جو امام زین العابدین نے بھیجی ہے میرے لیے باعث برکت ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں گا، مگر میں اس کی آزادی کے لیے استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ مجھے بغیر قیمت کے رہا کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔
کچھ ہی دنوں بعد حشام بن عبد الملک نے سیاسی وجوہات کی بنا پر فرزدق کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام زین العابدین نہ صرف عظمت و روحانیت کا مینار تھے بلکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کا حلم، ان کی سخاوت اور ان کی دعائیں ہمیشہ حق کے متوالوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ فرزدق نے بعد میں بھی امام کی مدح میں کئی اشعار کہے اور اس کا نام تاریخ میں اس شخص کے طور پر رقم ہو گیا جو ظالم بادشاہ کے دربار میں بھی اہل بیت کا سچا مداح بن کر کھڑا رہا۔